हिडन प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल या एक जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि हर दौर में जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, उन्हीं अदवार में नई टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना ब्लॉग TLG। दुनिया में जान पहचान के लिए, एक दूसरे में फ़र्क के लिए इंसानों के नाम, दर्जाबंदियाँ, ख़ानदान, कबीले, शहर, मुल्क, सबके नाम रखे गए, दर्जाबंदी की गई ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके, एक दूसरे का फ़र्क मालूम हो सके। इसके लिए ये सारी मालूमात की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आबादी बढ़ती गई, मालूमात में इजाफ़ा होता गया, मज़ीद आबादी जुड़ती गई, और मज़ीद आबादी के साथ साथ आपको मज़ीद जान पहचान की ज़रूरत पड़ी, उसमें ज़्यादा तफसीलात की ज़रूरत पड़ी। एक निज़ाम बनता गया, एक तरीक़ाकार बनता गया, कबीले जुड़े, ख़ानदान जुड़े, शहर आबाद हुए, शहरों के साथ साथ ममालिक आबाद हुए, और मुख्तलिफ़ ममालिक रंग नस्ल की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर हर खित्ते का अलग कल्चर बना, अलग निज़ाम बना, और उसकी दर्जाबंदियाँ की गई, जान पहचान बनाई गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे निज़ाम पेचीदा होता चला गया, उसमें वसअत आती गई, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत पड़ती गई, और वक्त के साथ साथ इंसान ने अपने तजुर्बे से, अपने अमल से, अपनी समझ और मुशाहिदे से चीज़ों की मज़ीद क्लासिफ़िकेशन की ताकि मामूलात को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, अच्छे से अच्छा कंट्रोल किया जा सके, निज़ाम चलाया जा सके। इसके लिए नस्लों की दर्जाबंदी की गई, जनरेशन क्लासिफ़िकेशन। ये एक पुरानी टर्म है जो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई, और जिद्दत जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आती है। हर आने वाली नस्ल अपनी पहली नस्ल से ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, या ज़्यादा मुनज़्ज़म होती है, ज़्यादा मालूमात रखती है, और ज़्यादा एक्टिव और इंफॉर्मेटिव होती है। नस्लों की दर्जाबंदी जनरेशन X टू जनरेशन बीटा, ये एक नई इस्तिलाह है जो आजकल आम सुनने में आती है। ये क्यों बनाई गई, इसकी ज़रूरत क्या थी, और कौन लोग हैं जिन्होंने ये नई क्लासिफ़िकेशन की। एक वो परसेप्शन है जो आम तौर पर बताया जाता है आम लोगों के लिए, और एक परसेप्शन होता है बैक में जो आम लोगों को नहीं बताया जाता। उसमें बहुत सारी साइंसी तहकीकात होती हैं, सियासी मामलात होते हैं, माशी मामलात होते हैं, और हुकूमतों का लोगों के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार होता है। आज के मौजू में ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आजकल आम सुनने में आता है जनरेशन Z, जनरेशन Y, बीटा, अल्फ़ा, बड़े फैंसी से नाम हैं, और यंग जनरेशन में ज़्यादा फेमस भी है। तो जनरेशन X, जनरेशन मिलेनियल्स, जनरेशन Y, जनरेशन Z, जनरेशन अल्फ़ा, और जनरेशन बीटा, ये जैसे नाम समाजी साइंसदानों और महक़क़ीन ने बनाए हैं। ये दर्जाबंदियाँ और इनके लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो एक ही दौर में पैदा हुए, और जिन्होंने एक जैसी टेक्नोलॉजी, एक जैसे सियासी हालात, और एक जैसे माशी हालात, एक जैसे सकाफ़ती माहौल में परवरिश पाई हो। ये क्लासिफ़िकेशन की डेफिनेशंस हैं कि जी ये आखिर क्यों बनाई गई और इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। समाजी तब्दीली को समझने के लिए हर नस्ल, सोच, मादात, तरजीहात, टेक्नोलॉजी, तर्ज़ ज़िंदगी बदलता रहता है। नस्लों की दर्जाबंदी समझना आसान होता है, और माशरा कैसे बदल रहा है इस पर नज़र रखी जाती है। कारोबार और मार्केटिंग के लिए हर नस्ल की ख़रीदारी की आदत मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जनरेशन Z टिकटॉकर्स, इस टाइप की कम्युनिटी हैं। मिलेनियल्स जो हैं वो इंस्टाग्राम और ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। जनरेशन X फेसबुक के शौकीन हैं, उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उसको यूज़ करते हैं। इससे कंपनियों को टारगेटेड मार्केटिंग करने में आसानी होती है। मुलाजमत और इदारों में इस्तेमाल मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग एक साथ काम करते हैं, और हर एक का अंदाज़ अलग होता है, तजर्बा अलग होता है, मिजाज अलग होता है। जनरेशन X तजर्बाकार और मोहतात कंसिडर किए जाते हैं। मिलेनियल्स जो है टीम वर्क पसंद करते हैं, मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं। जनरेशन Z तेज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये दर्जाबंदी इदारों को बेहतर काम का माहौल बनाने में मदद देती है।
حکومتیں اور معاشی منصوبہ بندی حکومتی نسلوں کے فرق کو دیکھ کر منصوبہ بناتی ہیں۔ تعلیم، صحت، آبادی، ٹیکنالوجی، روزگار کی منصوبہ بندی یہ تقسیم کار میں مدد دیتی ہے۔ یہ درجہ بندی کس نے بنائی؟ اس کا مالک کون ہے؟ موجد کون ہے؟ کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ یہ آہستہ آہستہ بنائی گئی سماجی ماہرین، محققین، مورخین اور شماریات دان، مارکیٹنگ کمپنیاں، اور بعد میں میڈیا نے اس کو مشہور کیا، عوام زبان زد عام کیا۔ اس میں ایک کتاب لکھی گئی، جنریشن دی فورتھ ٹرننگ، نسلی درجہ بندی کے مثبت اثرات۔ درجہ بندی کے مثبت اثرات: معاشری تبدیلیاں سمجھنے میں آسانی، ہر نسل کی سوچ کیوں مختلف ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تعلیم اور تحقیق میں مددگار، اساتذہ طلبہ کی نسل کے مطابق تدریسی انداز، ٹیکنالوجی، دلچسپیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کاروباری فائدے، برانڈز بہتر اشتہارات اور مصنوعات بنا سکتے ہیں۔ حکومتی فیصلوں میں آسانی، آبادی کے مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نسل درجہ بندی کے منفی پہلو: ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس درجہ بندی میں بھی نقصانات بھی ہیں، یہ کمزوریاں بھی ہیں، کمی بھی ہے۔ ضرورت سے زیادہ عمومی جنرلائزیشن: ایک نسل کے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے۔ یہ لیبل اکثر غلط اسٹیریوٹائپس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملینیلز جو ہیں وہ سست کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جنریشن زی صرف فون کے عادی ہوتے ہیں، اور جنریشن ایکس کو سخت مزاج سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی۔ مارکیٹنگ میں حد سے زیادہ استعمال: بعض کمپنیاں صرف مالی فائدے کے لیے نسل کا نام استعمال کرتی ہیں، عالمی معیار پر درست نہیں۔ ہر ملک کے حالات مختلف ہیں، وہاں کے عادات، اقوار، معاشیات، مزاج سب مختلف ہیں، تو ہر ملک کے لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پاکستان، انڈیا کے جنریشن سی جو ہے وہ جاپان اور امریکہ کے جنریشن زی سے ڈیفینیٹلی مختلف ہے، کیونکہ وہاں کے معاملات ڈفرینٹ ہیں، وہاں کا مزاج اور کلچر ڈفرینٹ ہے، وہاں کی تیز زندگی اور ترقی پذیر ممالک کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سست روی ہے، وہاں اتنے تیز معمولات نہیں ہیں، اتنی معلومات نہیں ہیں، اتنے وسائل اور مسائل نہیں ہیں، تو یہ ایک جیسے ایک کیٹیگری میں نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ تقسیم کس نے چاہی؟ اور یوں محققین سماجی تبدیلی کے سمجھنے میں، مارکیٹنگ کمپنیاں اشتہارات بنانے کے لیے، مورخین تاریخ و ثقافت کا تجربہ کرنے کے لیے، حکومتیں آبادی، روزگار، تعلیم کی منصوبہ بندی کے لیے، میڈیا خبری مواد بنانے کے لیے۔ سب سے زیادہ میڈیا کا دور ہے، رول بھی زیادہ میڈیا کا ہے کہ ان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چیزوں کو پروجیکٹ کر کے، پروموٹ کر کے، ان کی واہ واہ کر کے انسانوں کا مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، ان کی سوچ بدلی جاتی ہے، ان کے اوپر انفلوئنس کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے بھی ہو سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس خلقت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ان کی کلاسیفیکیشن کر دو، ان کی سوچ سمجھ کے مطابق، ان کی ضرورتوں کے مطابق، اور پھر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ مختصراً خلاصہ کر لیتے ہیں۔ معاشرتی فرق میں تبدیلیاں سمجھنا، جنریشن ایکس ٹو جنریشن بیٹا کس نے بنائی؟ محققین، مورخین، مارکیٹنگ ماہرین۔ فائدے: تحقیق، مارکیٹنگ اور حکومتی درجہ بندی منصوبہ بندی میں کام کے لیے اس کو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نقصانات: اسٹیریوٹائپس، غلط عمومیت، نسلوں میں دوری، کہ ایک ہی وقت میں رہنے والی نسلیں، ظاہر ہے کہ اب آج کے دور میں اگر ہم آج کا ٹائم کنسیڈر کریں تو اس میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، سب ایک ہی وقت میں رہ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں جی رہے ہیں، ایک جیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے باوجود ہر جنریشن کی مینٹل اپروچ، اس کی سوچ مختلف ہوگی۔ بوڑھا اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے ایک ہی وقت میں، نوجوان اپنے انداز سے چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، دوسرے لوگ، بچے جو ہیں اسی وقت میں انہی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب ایک کیٹیگری میں ایک وقت میں نہیں آ سکتے۔ انسانی معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ ہر دور میں پیدا ہونے والے بچوں کی سوچ، رویوں، رجحانات اور ترجیحات میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی، سیاسی حالات، تعلیمی نظام، معاشی حالات اور سماجی اقدار میں ہونے والی تبدیلیاں نئی نسل کو پچھلی نسل سے مختلف بناتی ہیں۔
انہی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے اور سائنسی انداز میں بیان کرنے کے لیے سماجی ماہرین، محققین اور نسلوں کی درجہ بندی کی، جسے آپ عرف عام میں جنریشن کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس درجہ بندی کے مطابق مختلف ادوار میں پیدا ہونے والے افراد کو مخصوص نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ جنریشن ایکس، جنریشن ملینیلز، جنریشن وائی، جنریشن زی، جنریشن الفا اور بعد میں آنے والے جنریشن بیٹا۔ مختصر سی معلومات تھیں، سوچو جو تھے وہ کس طرح سے ناکام تھے، آپ زیادہ کامیاب ہو، یہ ساری چیزیں فرق ڈالتی ہیں، مائنڈ پریپیئر کیے جاتے ہیں لوگوں کے۔ یہ تو ایک عمومی خیال ہے کہ کس طرح سے جنریشنز کی کلاسیفیکیشن کی گئی، درجہ بندیاں کی گئیں، معاشرے میں طبقات کا نظام کیسے قائم کیا گیا۔ کیا یہ معاملہ صرف اتنا ہی سادہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہڈن ایجنڈاز بھی ہیں؟ معلومات میں فرق بھی ہے، کچھ سائنسی معلومات ہوں گی جو بعد میں معلوم پڑیں گی، کچھ حکومتی فیصلے ہوں گے جو وقت آنے کے ساتھ سامنے آئیں گے، ابھی ہڈن پروجیکٹ چل رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل یا ایک جاتے جاتے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ ہر دور میں جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، انہی ادوار میں نئی ٹیکنالوجی کے لانچ ہوتے ہی ایک پینڈیمک کریٹ کیا گیا، کبھی وائرس کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر۔ بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی اس پروجیکٹ کے چکر میں۔ کووڈ دیکھ لیں، اس کے پہلے انفلوئنزا دیکھ لیں۔ انفلوئنزا کے ٹائم پہ نئی ٹیکنالوجی لائی گئی، انٹرنیٹ کی، وائی فائی کی اور باقی چیزوں کی۔ کووڈ کے ٹائم پہ آپ کو جو ہے 5th جنریشن میں ڈالا گیا، منتقل کیا گیا، اور اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ حکومتوں کے ذریعے بائی فورس پوری دنیا کو ویکسینیشن کی گئی۔ اب آگے آنے والا ہے 2026 اور اس میں 6th جنریشن لانچ کی جائے گی، G6۔ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھیں کہ پھر ایک پینڈیمک آپ کے سر پر ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ٹیکنالوجی لانچ ہوگی کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے، ایک سیکول ہے، اور ہر سیکول میں ہم نے دیکھا کہ پینڈیمکس آئے، پھر ان کی ویکسینیشن کی گئی، مارکیٹنگ کی گئی۔ تو یہ ایک سوال ہے، کیا ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت ہے تو آپ نے آنے والے وقت کے لیے، مستقبل قریب کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے اپنا تحفظ کر سکتے ہیں؟ ہم بدل تو نہیں سکتے، ایک انڈیویجول یا ایک طبقہ یا ایک گروپ یا ایک قوم تو نہیں بدل سکتے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس پینڈیمک کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو سیو کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سیو کیسے کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کمنٹس میں اس پر ضرور اپنی رائے دیں، آپ کیا سوچتے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا اپنا ولاگ TLG پہ آنے کے لیے، اپنا ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔